السلام علیکم۔ آج پیر ہے، اگست کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے دوران وزیر اعظم شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے وزیر اعظم کے استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے ملک میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ تمام مسائل حل کرنے کے لیے سب مل کر کام کریں گے۔ آرمی چیف نے مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل بھی کی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مستعفی وزیر اعظم شیخ حسینہ محفوظ مقام پر پہنچ چکی ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق وزیر اعظم شیخ حسینہ مستعفی ہونے کے بعد بھارت پہنچ گئی ہیں۔ اتوار کو ہزاروں مظاہرین کرفیو توڑتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو گئے تھے۔ اس دوران مشتعل مظاہرین نے توڑ پھوڑ بھی کی اور خوشی سے نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف کئی روز سے پرتشدد احتجاجی مظاہرے جاری تھے، جن میں 300 کے قریب اموات ہو چکی ہیں۔ بنگلہ دیش کے اخبار ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق مظاہرین کے ایک گروہ نے دھان منڈی کے علاقے میں واقع بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے یادگاری میوزیم کو آگ لگا دی۔ اخبار کے مطابق مظاہرین کے ایک اور ہجوم نے ڈھاکہ میں واقع عوامی لیگ کے ضلعی دفتر اور ایک اور پارٹی دفتر کو بھی نذر آتش کر دیا۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ کے امریکہ میں مقیم بیٹے سجیو واجد جوئے نے ملک کی سیکیورٹی فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی غیر منتخب حکومت کا راستہ روکیں۔ ملک اور آئین کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے اور آرمی چیف کی جانب سے عبوری حکومت بنانے کے اعلان کے بعد ملک کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں آنے والی سیاسی تبدیلیوں کے بعد بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی سرحد پر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کو 1 برس مکمل ہو گیا ہے۔ اس عرصے کے دوران جہاں PTI کے اندر کئی تبدیلیاں آئیں تو وہاں عام انتخابات کے نتائج نے بھی پارٹی کے لیے ایک نئی سمت کا تعین کیا۔ 5 اگست سن 2023 کو اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے انہیں توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا دی تھی۔ اسی روز پولیس نے عمران خان کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا تھا۔ گرفتاری کے 1 برس بعد ایک جانب جہاں حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے درپے ہے تو وہیں فوج کے ساتھ اس کے تعلقات بھی تاحال کشیدہ ہیں۔ ادھر امریکی ایوان نمائندگان نے گزشتہ ماہ منظور کی گئی قرارداد میں پاکستان میں رواں برس ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے جوابی قرارداد میں امریکی قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قرارداد حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو واپس دینے کے فیصلے سے پارٹی کو ایک نئی تحریک ملی ہے، لہٰذا عمران خان اگر سیاسی بساط پر اپنے پتے ٹھیک سے استعمال کریں گے تو انہیں آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کو 1 برس مکمل ہو گیا ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC میں اس موقع پر اتوار کو ایک ریلی منعقد کی گئی۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ پاکستان فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشت گرد تنظیموں کی پراکسی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بدنام کیا جائے۔ DGI-SPR نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ان لوگوں کا منصوبہ ہے کہ صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کو ناکام بنایا جائے۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے معاملے کو لے کر
بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی تھی، جس پر کمیٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے ہزاروں افراد کے ساتھ گوادر میں دھرنا دے رکھا ہے۔ بھارت کے صدر رام ناتھ کووند نے 5 اگست سن 2019 کو ایک حکم نامہ جاری کیا، جس میں آئین کے آرٹیکل 370 کی شق 3 میں دستور ساز اسمبلی کے لفظ کو قانون ساز اسمبلی سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ صدر کے اس اقدام کے ساتھ ہی بھارت کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا نے آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے اور کشمیر کی انتظامی حیثیت کو تبدیل کرنے سے متعلق قانون سازی کی قرارداد منظور کی تھی۔ اس ایکٹ کے تحت ریاست کو جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے دسمبر سن 2023 میں کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے سے متعلق مرکزی حکومت کے 5 اگست سن 2019 کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن پیر کو اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ مشرق وسطی میں کشیدگی پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسی دوران اسرائیلی رہنما نے خبردار کیا ہے کہ ایران یا خطے میں اس کے حمایتیوں کے ذریعے اگر حملہ کیا گیا تو انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکہ اور اردن کے درمیان مذاکرات اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی کے ایران کے دورے کے ایک دن بعد ہو رہے ہیں، جہاں انہوں نے کشیدگی کو ختم کرنے اور خطے کو امن، سلامتی اور استحکام میں رہنے پر زور دیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اتوار کو اپنے اسرائیلی ہم منصب یوو گیلنٹ کے ساتھ بات کی اور اسرائیل کی سلامتی اور ایران کے خطرات کے خلاف اپنے دفاع کے حق کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کیا۔ فرانس نے انتہائی غیر مستحکم صورتحال سے خبردار کیا ہے، جبکہ امریکہ، فرانس، کینیڈا، اردن اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کے لیے کہا ہے۔ کئی ایئر لائنز نے خطے کے لیے سروس معطل یا کم کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اتوار کو G7 وزرائے خارجہ کے ساتھ مشرق وسطی میں کشیدگی کو کم کرنے کی فوری ضرورت پر بات چیت کی۔ اسرائیلی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے متعدد مشکوک فضائی حملوں کو روکنے کے لیے کارروائی کی جو لبنان کی طرف سے کیے گئے تھے۔ ایک حملہ شمالی اسرائیل میں ہوا جس میں 2 اسرائیلی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بناتے ہوئے ڈرون حملہ کیا۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے پیر کو کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے خلیج عدن میں ایک بار پھر بحری جہاز پر حملہ کیا ہے۔ حملے میں لائبیریا کے جھنڈے والے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ امریکہ کی قیادت میں کام کرنے والے جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حوثیوں کے حملے میں کنٹینر شپ گروٹون کو معمولی نقصان پہنچا۔ بیان کے مطابق جہاز پر سوار عملہ بھی محفوظ رہا۔ امریکا کے نائب صدر کاملا ہیرس نے اس سال نومبر کے الیکشن کے لیے اپنے ساتھ ڈیموکریٹک نائب صدر کے لیے مزید 3 ممکنہ امیدواروں کے انٹرویوز کیے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ جلد ہی اپنے انتخاب کا اعلان کریں گی۔ 5 نومبر کے انتخابات میں ہیرس کو صدارت کے الیکشن میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ، جبکہ ان کے نائب صدر کے امیدوار کا مقابلہ ریاست اوہایو سے تعلق رکھنے والے سینیٹر JD وینس سے ہوگا۔ برطانیہ کے علاقے ساؤتھ پورٹ میں حال ہی میں 3 بچیوں کی ہلاکت کے بعد مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اتوار کو شمالی انگلینڈ میں سینکڑوں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے، جنہوں نے کئی املاک کو نقصان بھی پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہفتے کو مانچسٹر، لیورپول اور برسٹل میں بھی مظاہرے ہوئے۔ اس دوران پولیس نے کئی افراد کو حراست میں لے لیا۔ پیر کو برطانیہ کے علاقے ساؤتھ پورٹ میں ایک شخص نے 3 بچیوں کو چاقوؤں کے وار سے ہلاک کر دیا تھا۔ 17 سالہ ملزم کو جمعرات کو ایک عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس پر 3 کمسن لڑکیوں کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ یوکرین کی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے ان تمام 24 فضائی ڈرونز کو مار گرایا ہے جو روس نے ملک کے متعدد علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے گزشتہ رات حملوں میں استعمال کیے تھے۔
रूसी हमलों में 2 अफराद जख्मी हुए और घरों और खेतों की इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस के बेलगराड इलाके में हुक्काम ने पीर को बताया कि यूक्रेन के हमले में एक शख्स जख्मी हुआ और शेपकिनो कस्बे में 4 अपार्टमेंट इमारतों को नुकसान पहुंचा। तुर्की की हुकूमत ने पीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गैर मुतय्यना वजूहात की बिना पर ब्लॉक करने के 4 दिन बाद इंस्टाग्राम के अहदेदारों को एक मीटिंग में बुलाया है। निजी टेलीविजन चैनल एनटीवी ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के तुर्की में नुमाइंदे वजीर ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर अब्दुल कादिर यूरालोगलू से मुलाकात करेंगे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।